یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں اپنی زبان کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ عورت کے حکمران بننے کے اتنے خلاف ہیں کہ محترمہ بے نظیر کے خلاف فتوے دے چکے ہیں کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی۔ محترم عورت کی حکمرانی ہی ناجائز قرار دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود بے نظیر نہ صرف اس ملک کی وزیر اعظم بنی بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان کی وجہ بھی بنی۔ اسی ملا کو عورتوں کے خلاف فتوے دینے کا تو بہت شوق ہے، مگر ایک شوق ان کو عورتوں کے ساتھ تصاویر بنوانے کا بھی بہت ہے۔ مریم نواز کو ہمیشہ بد کردار مردوں کا ساتھ ہی نصیب ہوا ہے۔ زبیر عمر اور پرویز رشید کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ طلال چودھری بھی تنظیم سازی کے بعد ہی مریم صاحبہ سے ذرا دور ہوا ہے، ورنہ ہر وقت ان کے سر پر سوار رہا کرتا تھا۔ ملا فضلو کو بھی مریم نواز کے ساتھ ایک فریم میں نظر آنے کا بہت شوق ہے۔ آج ملا ایک اور میڈم کے ساتھ سیلفی میں نظر آ رہے ہیں۔ کاشی ملک نام کی خاتون کے ساتھ ملا فضلو کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب معلوم نہیں یہ تصویر اصلی ہے یا نقلی ہے، مگر مولانا پر اس تصویر کی وجہ سے خوب تنقید ہو رہی ہے۔ مولانا اپنے آپ کو کہتا مولوی ہے، مگر ان کا ریکارڈ رہا ہے کہ انہیں عورتوں کا ساتھ بہت باتا ہے۔ انہیں عورتوں کے ساتھ گپ شپ کرنا بھی بہت پسند ہے۔ مریم نواز اس کی زندہ مثال ہے۔ مریم کے ساتھ جلسوں میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ساری دنیا نے دیکھا ہے، بلکہ ایک بار تو مریم جیسی کھانڈ نانی نے ملا کے کندھے پر اپنا سر بھی رکھ دیا تھا۔ ملا نے مریم کے اس انداز پر مسکرانے پر اکتفا کیا تھا، حالانکہ چاہتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت کا مظاہرہ بھی کر سکتے تھے، مگر ملا کے شیطانی کردار نے اسے ایسا کرنے سے روکے رکھا۔ مریم نواز اکثر ہی ملا کے ساتھ جلسے کرتی رہی ہیں، مگر مجال ہے جو ملا نے اپنی کسی تقریر میں مریم کو بیٹی یا بہن کہہ کر پکارا ہو۔ اس ملا کے اندر ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں جس کے تحت دوسروں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو عزت سے پکارا جاتا ہے۔ مجھے آج تک مولانا کا اصل کردار سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ایک طرف یہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے، دوسری طرف یہ عورتوں کے ساتھ سیلفیاں بنوانے کے بے حد شوقین ہیں۔ کیا ان کے اپنے لیے محرم اور غیر محرم کا کوئی تصور نہیں ہے؟ یہ جو بھی دین سکھاتے ہیں کیا یہ صرف دوسروں کے لیے ہے؟ ان کے اپنے لیے نہ حدود ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ ہی کوئی اصول ہے، نہ دین ہے، نہ دھرم ہے۔ ان کو اعتراض رہتا ہے کہ فلاں جلسے میں عورتیں کیوں جاتی ہیں۔ تحریک انصاف کی خواتین سے تو ان کو خاص مسئلہ ہے۔ جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں کہا تھا کہ ہم ان کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ ان کے پڑ جل جائیں گے، بالکل ٹھیک مولانا نے جیسا پروگرام بنایا تھا، جو سازش کی تھی، وہ ہر باہر پوری بھی کر دی ہے۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ آج ریاست پاکستان میں جو بھی ظلم و ستم کیا گیا ہے، اس کی پلاننگ بہت عرصے پہلے سے چل رہی تھی۔ جس طرح ریاستی اداروں کے کارندوں یعنی پولیس نے عام گھریلو خواتین کو سڑکوں پر مارا اور گھسیٹا ہے، انہیں زخمی کیا ہے، انہیں جیلوں میں ڈالا ہے، ان کے گھر والوں اور بچوں سے دور کیا ہوا ہے، اس سب کو مولانا کے پرانے بیانات سے ملایا جائے تو کوئی عام سے آئی کیو والا انسان بھی سمجھ جائے گا کہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے اور گہری سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ اس سارے پلان کا سرگنا ملا فضلو اور مریم نواز خود ہیں۔ ابھی بھی سنم بلوچ اور طیبہ راجہ کو مختلف طریقوں سے پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ اگر آپ وعدہ کریں کہ تحریک انصاف چھوڑ دیں گی اور قید سے باہر نکل کر مریم نواز کو کچھ نہیں کہا کریں گی تو ہم آپ کو آزاد بھی کریں گے اور جس مرضی حلقے سے آپ چاہیں گی آپ کو الیکشن میں ٹکٹ بھی دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں دجال مومن کا ایمان خریدنے کے لیے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا۔ پتہ نہیں یہ خواتین مومن ہے یا نہیں، مگر یہ سب مسلمان اور پاکستانی خواتین ہیں اور انہیں بھی ان جھوٹے دجالوں کی جانب سے اسی طرح کا ظلم و جبر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ افسوس اس سب کے پیچھے اس ملا کا ہاتھ ہے جو خود کو دین کا چیمپئن سمجھتا ہے۔ خود تو ان کی حالت یہ ہے کہ مریم نواز نے انہیں بے وقوف بنائے رکھا اور اب جب اقتدار ملنے کا وقت ہے تو سب سے پہلے ملا فضلو کو لال جھنڈی دکھائی جا رہی ہے۔ نواز شریف نے ملا کو بے وقوف بنانے کے لیے مریم نواز کو استعمال کیا۔ وہ اور ملا یکجان دو کالی بنے ہوئے تھے۔ اسٹیج پر ساتھ ساتھ کھڑے ہونا، ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانا اور عمران خان کو مل کر باتیں سناتے تھے۔ آج کہاں ہے ملا صاحب؟ آج وہ چیخ رہے ہیں مگر آواز نہیں نکل رہی۔ زرداری اور نواز شریف نے ملا کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا ہے اور چائے سے مکھی کی طرح بھی۔ اب ملا کی چیخیں آپ کو آسمان تک سنائی دیں گی۔ ہم ڈسپوزیبل برتن استعمال کرتے ہیں، انہیں بھی اتنی بے دردی سے استعمال کر کے نہیں پھینکتے جتنی بے دردی سے فضلو صاحب کو پھینکا گیا ہے۔ یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے اقتدار کے لیے اس قدر بے چین ہے کہ انہیں اس ساری گیم میں اب مولانا کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اسے ہی گیم آف تھرون کہتے ہیں۔ ہمیں مولانا سے ہمدردی ہے، وہ بھی شدید والی، مگر مولانا آپ نے اس ملک کی بہو بیٹیوں کے خلاف جو سازشیں بنی ہیں ان کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ سنا ہے آپ کو تھائی لینڈ بیچ کر مساج وغیرہ کے لیے بھی خوب وقت دیا گیا، بس اسی دوران آپ بہت مصروف تھے۔ زرداری اور شریف مافیا نے گیم آن کر دی تھی۔ ابھی بھی آپ ان کے لیے بیرون ملک ایک دورے کی مار ہیں۔ ایک سیلفی اور ایک دورے کے لیے سب
सब कुछ भूल जाने वाले को दुनिया भी भूल गई है। सुना है आपकी जगह अब चाबी वाले खिडौने की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। इस मुल्क के इक्तदार में सबको हिस्सा मिलेगा सिवाय इस मुल्क की अवाम की मर्जी और पसंद के। ये कौम पहले ही अलमिये से गुजरी है क्योंकि इसके आधे हिस्से पर नाजायज निगरान मुसल्लत हैं और बाकी आधे हिस्से पर नाजायज निगरानों के जरिए तवील इक्तदार की यानी कब्जे की तैयारी की जा रही है। कभी आपने ऐसी कौम देखी है जो आजाद होते हुए भी गुलामी की नादीदा जंजीरों में जकड़ी हुई है? जी हाँ, वो कौम पाकिस्तानी कौम है। अभी भी वक्त है, इस कौम को अपने लिए आवाज बुलंद करना होगी, वरना ये दीन के नाम पर मुल्ला और जरदारी और शरीफ मिलकर इनकी किस्मतों से खेलते रहेंगे। मुल्ला जी इमरान खान को माइनस करते करते खुद पाकिस्तानी सियासत से न जाने कब माइनस हो गए, इन्हें पता ही नहीं चला। शायद सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश ने इन्हें सियासत का शिकार कर दिया। इस मुल्क की सदारत का एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार का पत्ता साफ कर रहा है या कर चुका है। मुल्क की सियासत की फिजा साफ होते ही सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। बस कुछ ही रोज की बात है, ए खूह ते ए मैदान। फजलू साहब 3 साल तक हुकूमत से बाहर रहे। बस यही 3 साल पठानों ने अमन से गुजारे। अब फिर वही कत्लो गारिश शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर भी तो मुल्ला के खानदान वाले विराजमान है। कौन कर रहा है पठानों के खून का सौदा? क्या पठान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? फिर पठानों का खून इतना सस्ता क्यों है?